आप देख रहे हैं sidqtv.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिट्टी दा बना के बुत आपे विच बह गया, दुनिया बनाउण वाला केड़ी खेड पै गया। कुन फयकून कहा जिस वेले, असा उदों भी कोले हासे। कालू बला असा कन्नी सुनिया, कोई गूंगे बोले नासे। ला मकान मकान है साडा, फिर आन बुतां विच फासे। इस नफ्स पलीत पलीत चकीता, कोई असल पलीत थे। नाज़रीन किराम, मैं हूं जावेदुल हसन और आप देख रहे हैं sidqtv.pk। आपसे इल्तिमास है कि हमारी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखा करें ताकि हक़ाइक़ आप तक सही मानों में पहुँच सकें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि क्या अंबियाए किराम की नमाज़ों को फालतू कहना या उनकी नमाज़ों को फजूल कहना कैसा है, और अगर कोई शख्स ऐसा कहता है तो क्या वो गुस्ताखी तसव्वुर की जाएगी या नहीं की जाएगी। इसकी दलील हम लेंगे कुरान पाक से और फिर उसके बाद हदीस से। जनाब अली, ये किसने कहा है, क्यों कहा है, ये ज़बान ज़द-ए-आम है, लेकिन फ़िलहाल हम इस पर डिबेट नहीं करेंगे कि ये किसने कहा, क्यों कहा, कैसे कहा। शायद हो सकता है कि वीडियो देखकर वो खुद समझ जाए, लेकिन हम सिर्फ उस पर कुरान पाक में सूरह अंबिया है और इसका 3रा रुकू है। वहाँ कुफार आपस में बैठे हुए थे और आपस में बैठे वो चर्चा कर रहे थे, किसी बात पर मजाक कर रहे थे, और अचानक से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गुजरे। तो वो मजाक करते करते उन्होंने एक दूसरे से ये बात कही, अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या ये वो शख्स है जो तुम्हारे बुतों का जिक्र करता है। अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या ये वो शख्स है जो तुम्हारे बुतों का जिक्र करता है। ये पूरी आयत मुबारका सुनेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आखिरकार कुफ़ार क्या। व इज़ा रआकल्लज़ीना कफ़रू अयत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा। ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या काफिरों ने आपको जब देखा कि आप आ रहे हैं, कुफार ने जब ये मंजर देखा तो अयत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा, वो आपका मजाक बनाने लगे। ये कुरान पाक के अल्फाज है, मैं नहीं कह रहा। अयत्तखिज़ूनका इल्ला हुज़वा, यहाँ इल्ला जो है वो हर्फ़े इस्तिस्ना है और हुज़वा जो है ये मुस्तस्ना है, और जो अयत्तखिज़ूना का है ये मुस्तस्ना मिन्हु है। अब आप समझें कि अयत्तखिज़ूना वो आपका मजाक बना रहे थे, वो बना रहे थे आपके लिए इल्ला हुज़वा, सिवाय मजाक के और कुछ नहीं। अहाज़ल्लज़ी कह रहे थे, ये उसकी तफसील है। अहाज़ल्लज़ी यज़कुरु आलिहतकुम, क्या यही वो शख्स है जो तुम्हारे खुदाओं का जिक्र करता था। हम बिज़िक्रिर रहमान हम काफिर, वो अपने रब के जिक्र से काफिर हो चुके। ये कुरान पाक की आयत मुबारका है, किस बात पर, कि उनके मजाक उड़ाने पर। हालांकि देखें वो आपस में बात कर रहे थे, और अगर इसको प्रॉपर वर्डिंग में लिया जाए तो ये सवाल था, ये इस्तिफहाम के लिए हमजा बोला गया। अहाज़ल्लज़ी, क्या यही वो शख्स है। ये तंजिया तौर पे अल्फाज नहीं लिए जाते, तंजिया तौर पे नहीं लिए जाते, लेकिन कुफार का जो अंदाज़े तकल्लुम था, रब ने उसको गुस्ताखी डिक्लेयर किया। फरमाया अहाज़ल्लज़ी, वो ये कह रहे थे क्या यही वो शख्स है। वो जिस अंदाज से कह रहे थे ना, उनके यही लफ्ज में बहुत बड़ी बात छुपी थी, एक तंज छुपा था, और वो यही कह के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माज़अल्लाह वो मजाक कर रहे थे। तो कुरान पाक ने इसको, अल्लाह ताला ने इसको गुस्ताखी डिक्लेयर किया बगैर, और फिर उन लोगों का अंजाम जो हुआ वो भी आप जानते हैं। इतनी बुरी मौत मरे कि इतनी बुरी मौत शायद नमरूद और फिरौन को भी ना आई हो, जितनी गंदी और बुरी मौत वो मरे। आप हदीस पाक की तरफ इमाम बुखारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि पादरी था, वह हुआ रब्बानी, वो पादरी था और अपने घर में मौजूद था। अज़्ज़ना मुअज़्ज़िन ने अज़ान शुरू की, और इज़ा क़ाला अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, जब उसने कहा कि अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह,
جب اس نے یہ الفاظ کہے، قال الربانی، اس ربانی نے، اس پادری نے کہا، حرک الکاذب، جھوٹے کو جلا دیا جائے۔ یہ الفاظ سنے اس نے، اور الفاظ سن کے یہ کہنے لگا حرق الکاذب، جھوٹے کو جلا دیا جائے۔ اس نے یہی الفاظ کہے، رات ہوئی، اس کی لونڈی چراغ لے کے آ رہی تھی کہ اس کے ہاتھ سے چراغ گرا، حرق، سارا کا سارا گھر بما اس پادری کے مچل گیا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب، مشہور زمانہ حدیث پاک ہے، دو لوگ آپ کے پاس گئے، اس سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، ایک یہودی تھا، ایک مسلمان تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں سنا دیا، اور پھر وہ مسلمان کہتا ہے نہیں یار آپ ایسا کرو، عمر کی بارگاہ میں چلتے، وہ ہمارا فیصلہ کریں گے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب وہ گئے تو ساری بات سنائی، اور یہودی نے کہا کہ حضور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں سنایا۔ ذہبا عمر، حضرت عمر بن خطاب گئے، اپنی تلوار پکڑی، فقتلہ، اس کو قتل کر دیا جو مسلمان تھا۔ جب اس کو قتل کر دیا تو یہودی ڈر کے مارے بھاگ گیا، اور اس نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا قتل العمر، عمر نے کسی کو قتل کر دیا۔ پوچھا گیا کس کو؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ جو مسلمان آیا تھا عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، پوچھا گیا یا عمر لما قتلتہ، تو نے اس بندے کو کیوں قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص جو میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانتا، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار۔ یہ دوسری بات تھی۔ دو احادیث پاک، قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ، اس سے آگے بڑھے، اس سے آگے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پر الزام تراشی کرنا شروع کر دی، اور آقا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید کے بارے میں بہت بڑی ڈیبیٹ پھیلی، کیونکہ آپ ایک جنگ کے مقام میں پیچھے رہ گئے، اور لوگوں نے حضرت سیدہ عائشہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی، اور لوگوں نے بہت عجیب عجیب باتیں کی۔ پھر وقت گزرا اور منافقین مسلمانوں میں آ گئے، اور منافقین نے ازواج مطہرات پر الزام تراشی کی پچھاڑ کر دی۔ پھر فرمایا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اگر منافق باز نہ آئے، اور وہ لوگ، وہ مسلمان لوگ بھی کہ جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں، تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم مدینہ سے انہیں نکال دیں گے، اور اس طرح نکالیں گے کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ پھر مسلمانوں کو فرمایا گیا ملعونین، یہ ملعون ہے، ملعون، ایسے لوگ جن پہ لعنت کی جاتی ہے، یہ وہ ہیں اینما ثقفوا، ان کو جہاں کہیں پایا جائے انہیں قتل کرتا۔ اب آپ کے پاس یہ دلائل آ گئے، اب آپ وہ بات سوچئے جو میں نے شروع میں کہی تھی کہ انہوں نے یہ بات فرمائی ہے کہ محض فرض نماز فرض ہے، سنت موقدہ ہوں خواہ وہ غیر موقدہ ہوں، دیز آر نوافل، یہ سنت موقدہ ہوں یا غیر موقدہ ہوں یہ نوافل ہی رہیں گے، اور نوافل کا مطلب ہے ایکسٹرا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ ایکسٹرا مطلب فالتو یا زائد، وہ نبی پڑھے یا غیر نبی پڑھے وہ ایکسٹرا ہی ہوگا، وہ نفل ہی ہوں گے، وہ فالتو ہی ہوگا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اب اس کو آپ کس سینس میں بیان کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ نبی نے جو نوافل پڑھے، جو نفلی روزے رکھے، دیز آر ایکسٹرا، وہ سارے کے سارے فالتو ہیں، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ یوں سمجھیے نفل دو قسم کے ہیں، نفل دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استقامت اور مواظبت اختیار فرمائی، جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواظبت یعنی ہمیشگی اختیار فرمائی، ان کو کہا جاتا ہے نوافل یا سنت موقدہ، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو پڑھنا واجب ہے اور ان کو چھوڑنا گناہ ہے۔ میں پھر دہرا دوں،
وہ نوافل جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی اختیار کرتے ہوئے پڑھا ان کو کہا جاتا ہے سنت موقدہ، اور ان کا حکم یہ ہے کہ ان کو چھوڑ دینا گناہ ہے اور ان کو پڑھنا یہ واجب ہے۔ اور دوسری قسم ہے سنت یا نوافل غیر موقدہ۔ یہ وہ چیز ہیں، یہ وہ سنتیں یا نوافل کہلاتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پڑھا تو ہو لیکن ان پر ہمیشگی اختیار نہ فرمائی ہو، یعنی کبھی پڑھے ہوں اور کبھی چھوڑ دیے ہوں۔ یہ ہیں سنت غیر موقدہ یا نوافل غیر موقدہ، اور ان کا حکم یہ ہے کہ یہ نوافل ہیں، ان کو بھی آپ ایکسٹرا نہیں کہیں گے کیونکہ یہ وہ نوافل ہیں جو آپ کی نماز میں کمی کو پورا کر دیتے ہیں۔ These are not extra، یہ فالتو نہیں ہے، یہ آپ کی نمازوں میں کی گئی کمیوں کو۔ اب آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کو ایکسٹرا، فالتو یا انفال کے معنی میں لیتا ہے، اس سینس میں کہ ان کو پڑھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھیں گے تو جناب یہ آپ پر واجب نہیں ہے، یہ گستاخی ڈکلیئر کی جائے گی۔ اور جس کسی نے بھی یہ کی ہے برائے کرم اپنے انداز تکلم کو درست فرمائیں، قرآن و سنت اور احادیث پر باقاعدہ طور پہ آپ لوگوں کو لیکچرز ریکارڈ کروائیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اگر غلطی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے۔ یاد رکھیے کہ ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو سے جو ہے وہ درس حدیث پاک شروع کر رہے ہیں، اور اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ حدیث کی ابتدائی اقسام اور حدیث پاک پر حدیث صحیح جو ہے یہ کس نمبر پہ آتی ہے، اور جو پیچھے اس کے اقسام ہیں ان کے کیا حکم ہیں۔ انشاءاللہ کل سے جو اگلی ویڈیوز آئیں گی ان میں آپ کو درس حدیث سننے کو ملے گا، جس کا ویسے تو علم حدیث بہت لمبا ہے لیکن ہم آپ کو صرف علم اصول حدیث پر کچھ ڈیبیٹ کر کے بتائیں گے، اور آج کے زمانے میں لوگ کیا کر رہے ہیں یہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ جاوید الحسن چشتی کو اجازت دیجیے۔ جانے لگا تھا میں بھی، جدا ہو کے اشکبار رونے لگے تھے تم بھی، سمٹ کر ساتون سے، والسلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدق TV.pk۔